ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہوگا۔ ان ناموں کی برکت سے اللہ تیری کشتی کو کنارہ عطا فرمائے۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی کنارے لگی، باہر آئے، بڑھیا کی یاد آئی، کارے وہ بڑھیا سے تو ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن نبی بھولتا نہیں، نبی کو بھلایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے درخت بہ گئے، تنکا بہ گیا، پہاڑوں تک موجیں گئی، بڑھیا تو گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہتی تھی۔ نوح جب چلے ہیں تو دیکھا کہ سب فنا ہے، لیکن ایک جھوپڑی نظر آتی ہے، ایک جھوپڑی نظر آتی ہے۔ گئے سلام کیا، بڑھیا نماز پڑھ رہی تھی، اس نے نماز جلدی مکمل کی، کہا طوفان آ گیا چلنا ہے، طوفان آ گیا چلنا ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا مائی آ کے چلا گیا، کہا میں تو نماز میں تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ قدرت بتا رہی ہے اگر تم گناہ سے دامن بچاؤ گے تو ساری دنیا ڈوبے گی، اللہ تمہیں ترا دے گا۔ اگر تم گناہ سے دامن بچاؤ گے ساری دنیا مندی کی نحوست میں ہوگی، اور اللہ تمہاری دکانوں کو آباد فرمائے گا، تمہارے مکانوں کو آباد فرمائے گا۔ سب اس کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو پہاڑ پہ کھڑے ہونے والوں کو ڈبا دیتا ہے، اور وہ چاہے تو گھاس کی جھوپڑی میں رہنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے گناہ سے توبہ کرو، گناہ کی نحوست انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ نہ کہنا کہ آج گناہ سے بچ نہیں سکتے، بس جاتے جاتے اختتام کرتا ہوں، یہ نہ کہنا گناہ سے بچ نہیں سکتے، تم سچی نیت کر لو، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے، جیسے ایک بچے کو چلنا نہیں آتا تو ماں ہاتھ پکڑ کر اسے چلاتی ہے، چھوڑتی ہے، لیکن جیسے چھوڑتی ہے ماں کی ممتا آگوش بنا لیتی ہے، اور جیسے بچہ ڈگمگاتا ہے ماں کی ممتا اسے سمیٹ لیتی ہے، گرنے نہیں دیتی۔ نادان، جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو اللہ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو گناہ سے بچنے کی کوشش تو کر، میرا اللہ تجھے گناہوں سے بچا لے گا، اور جو گناہوں سے بچ جائے پھر ان پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے اختتامی جملوں کو سنیں اور سچی توبہ کی طرف آئیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام یافعی لکھتے ہیں ایک بزرگ ایسے تھے جن کے کفن سے خوشبو آئی، جن کی قبر سے آج تک خوشبو آتی، انہوں نے اپنے دور میں لکھا تھا کہ آج تک ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ کیوں خوشبو آتی ہے؟ وجہ یہ تھی، وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، تھے بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے، کپڑے کی دکان پہ مزدوری کرتے تھے۔ ایک مالدار عورت کپڑے کی دکان سے گزری، ان پر نظر پڑی، وہ فریبتہ ہو گئی۔ اس نے پلان بنایا، اس لڑکے کے ساتھ مجھے بدفعلی کرنا ہے، زنا کرنا ہے، برائی کرنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ وہ گھر گئی، اپنی کنیز کو کہا جاؤ اور جا کر کے کپڑے کے تھان کے بہانے اس نوجوان کو لے آؤ۔ جب وہ جوان کو لایا گیا، جب وہ جوان آیا اور اس نے اندر داخل ہوا، دروازے پہ دروازے بند کر دیے گئے، دروازے پہ دروازے لگا دیے گئے، اور جب دروازے بند ہو گئے تو اس وقت تو اس نے تھان پھینکے، دیکھو کتنا اچھا کپڑا ہے۔ لڑکی نے کہا میری جان، کپڑے سے زیادہ خوبصورت تو ہے۔ نوجوان فوراً جو ہے وہ عجیب اس کی کیفیت ہو گئی، اور وہ تیش میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کہتے کیا بکتی ہو؟ لڑکی نے دامن پکڑا، سارے دروازے بند ہے، اب تجھے میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا، اسی لیے تجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا مگر؟ کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تجھے ذلیل کر دوں گی، چلاؤں گی، چیخوں گی، بستی کے لوگ آئیں گے، تو ذلیل ہوگا، یا ذلیل ہو جا یا زنا کر۔ اس نے سوچا دو چیزیں، ایک عزت پہ آنچ آتی ہے، یعنی بندوں کے درمیان ذلیل ہونا، اور ایک اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہونا، کیا کریں؟ اس نے سوچا دونوں سے بچنا ہے۔ اس نے کہا ایک کام کر، مجھے استنجا کی حاجت ہے، پہلے استنجا کرنے دے، پھر بعد میں جو ہوگا ہوگا۔
اس نے سوچا اتنا ٹائم تو مجھے ملے گا سوچنے کے لیے کہ کچھ کرنا ہے. اس نے کہا میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی, میرے گھر کی چھت پر بالا خانے پر استنجا خانہ موجود ہے. وہ اوپر گیا, دروازہ بند کیا, سوچنے لگا کیا کروں, گندگی اندر تھی. اس نے سوچا اس کو میری سفید جلد سے محبت ہے, میرے جسم کی خوشبو سے محبت ہے, کیوں نہ ایک کام کرتے ہیں, اگر ہم گناہ کا دھبا دامن پہ لگا دیں گے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا, اور اگر ہم گندگی بدن پہ مل لیں تو پانی تو اس کو دھل سکتا ہے. اس نے نکالی گندگی اور بدن پہ ملنا شروع کیا. میری قوم کو نجاست سے جتنی نفرت ہے, کاش کہ اتنی نفرت گناہ سے ہو جائے. نجاست سے بڑی نجاست گناہ کی ہے. حیرت ہے, نجاست آئے تو ناک پہ کپڑا رکھتے ہو اور گناہوں کے قریب جاتے ہو. ہم سے بڑھ کر کے مجنون کون ہوگا, پاگل کون ہوگا کہ ہم جو نجاست پانی سے دھلی جا سکتی ہے اس سے تو نفرت کرنا چاہیے, لیکن گناہ سے نفرت نہیں کر رہے ہو. گناہ کی نحوست وہ ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر انسان کے گناہ کو دھلنا چاہے تو نہیں دھل سکتا. گناہ کی نحوست یہ ہے. اس نے نکالی گندگی, بدن پہ ملنا شروع کیا, اور جب گندگی مل کے باہر آیا تو پورا جسم بدبو مار رہا تھا. لڑکی چلانے لگی پاگل پاگل, اور اس نے جلدی سے دروازے کھلوا دیے, نکل کر بھاگے. بھاگنے کے بعد گھر گئے, غسل کیا تو ساری نجاست ختم ہو گئی. خوشبو لگائی, 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا. اور بیٹھ کر کے رو رہے تھے, اگر یہ گناہ سے میں نہ بچتا تو میرا انجام کیا ہوتا, میرا حال کیا ہوتا. اللہ اکبر. یہ روتے روتے آنکھ لگی. جیسی آنکھ لگی تو دیکھا ایک خوبصورت بزرگ اس کے خواب میں تشریف لائے اور سلام کیا. اس شخص نے کہا, اس جوان نے کہا, آپ کون ہیں بزرگو, بہت خوبصورت ہیں آپ. تو آنے والے نے کہا میں یوسف صدیق ہوں, یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ہوں. تو فوراً ان کی زبان پہ آیا, آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے. زلیخا نے آپ کو گناہ کی طرف بلایا لیکن آپ نہ گئے اس کی طرف. حضرت یوسف نے خواب میں جواب دیا, میرے واقعے سے زیادہ عجیب تو تیرا واقعہ ہے. نبی تو معصوم ہوتا ہی یہ ہے, تیرا واقعہ بڑا عجیب ہے. اور اللہ نے تیرے گناہ سے بچنے کے جذبے کو پسند کیا, اور اللہ نے مجھے تیرے خواب میں بھیجا. تو نے گناہ سے بچنے کے لیے بدن پہ بدبو ملا ہے, میرے قریب آ, میں اپنا ہاتھ پھیر کر تیرے بدن کو خوشبو سے معطر کر دوں. امام یافعی فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے اس کے بدن کو ہاتھ لگایا, اس کا جسم مہکا, آخری دم تک جسم مہکتا رہا. انتقال ہوا تو کفن مہکا, اور انتقال کے بعد جب قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر بھی مہکی, قبر بھی معطر ہوئی. امام یافعی نے اپنے دور میں لکھا, آج تک اس جوان کی قبر مہک رہی ہے. یہ ہے نیکیوں کی برکت, گناہ سے بچنے کی برکت. اور مسلمانوں یاد رکھو, سچا عہد کرو, اللہ ضرور بچائے گا, ضرور بچائے گا. عہد کرنا اپنا کام ہے, بچانا اس کے ذمہ کرم پر ہے. کوئی کوشش تو کرے. میرا رب فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں, ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. کیسی راہیں کھولتے ہیں؟ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے پکارا, اور جب جناب یوسف آتے رہے, شاہی تالے ڈلواتی رہی, آتے رہے, شاہی تالے ڈلواتی رہی, حتیٰ کہ جب بالکل آخری کے کمرے میں آ گئے تو کہا کہ یوسف تو بڑا خوبصورت ہے, میری تمنا بھی تو پوری کر. اللہ فرماتا ہے اس وقت حضرت یوسف نے نشانی دیکھی. توجہ فرمائیں, ایک باریک نقطے کی طرف جانا چاہتا. حضرت یوسف نے نشانی دیکھی. نشانی کیا دیکھی؟ جب زلیخا حضرت یوسف کو زنا کی دعوت دے رہی تھی تو حضرت یوسف نے اپنے ابا جناب یعقوب کو اپنے سامنے دیکھا. آپ دانت میں انگلی دباتے تھے, میرے بیٹے یوسف تو زنا کرے گا. قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے, پتہ چلا نبی ہوتا کہیں ہے, نبی ہوتا کہیں ہے, لیکن طاقت نبوت سے وہ جہاں چاہتا ہے جا سکتا ہے. نشانی دیکھی
تو آپ نے اپنے ابا کو جب دانت میں انگلی دبا کر یہ کہتے تھے کہ تو زنا کرے گا، تو حضرت یوسف بھاگے. جب بھاگے تو زلیخا خوش تھی، جائیں گے کہاں، اس لیے کہ ہم نے تو شاہی تالے ڈال دیے ہیں. لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ جب جناب یوسف بھاگے ہیں، جیسے دروازے پہ پہنچے تالا خود بخود ٹوٹ کر کے گرا، دروازہ کھل گیا اور جناب یوسف نکل گئے. بچنے کی تمنا کرو، اللہ ضرور بچا لے گا. اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کے گھروں میں ٹی ویاں تک نہیں ہیں. آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو فاقہ تو کرتے ہیں لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھتے. اللہ کے ایسے بندے کبھی ختم نہیں ہوں گے. آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو سال میں ایک لباس خریدتے ہیں لیکن حرام کی آمیزش اس میں نہیں کرتے. آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو اپنی راتوں کو مصلی پر گزارتے ہیں. آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو گناہ سے بچ کر زندگی کو گزارتے ہیں. مسلمانوں، گناہ سے کبھی کسی کو عزت ملی ہے نہ ہمیں مل سکتی ہے.